رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولییا وکفی باللہ نصیرا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، سورہ النساء کی آیت نمبر 44 اور 45 دو آیات آپ احباب نے سماعت فرمائی ہیں۔ ہر روز جو آیت ہم سماعت فرماتے ہیں ایک نیا پیغام، ایک نیا میسج، ایک نئی روشنی ہے۔ فرمایا علم ترا، کیا نہیں دیکھا؟ تارا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف اوتو جنہیں دی گئی نصیبا من الکتاب، کتاب، یعنی کہ وہ لوگ جنہیں قرآن آسمانی کتابیں جن کی طرف بھیجی گئی ہیں۔ اس سے مراد تورات ہے، اس سے مراد زبور بھی لی جا سکتی ہے، اس سے مراد انجیل بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ تمام سابقہ جتنی بھی کتب تھی قرآنی، تمام میں سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی تھی تورات، یشترون الضلالۃ، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گمراہی جو ہے وہ خرید لی۔ یشترا، اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، لینا، یعنی کہ گمراہی جو ہے وہ تم نے خود اس کا چوز کیا، گمراہی تم نے خود جو ہے منتخب کی۔ وَيُرِيدُونَ، اور تم یہ ارادہ کرتے ہو، ارادہ یریدو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ ان تضلوا السبیل، کہ جو رائے راست پہ چلنے والے لوگ ہیں انہیں بھی تم اس سے یعنی کہ بھٹکا دو۔ دل یدل کا معنی ہوتا ہے گمراہ، مگر ہر جگہ پر اس کا معنی گمراہ نہیں کریں گے، جیسے قرآن میں ووجدک ضالا فہدی سورہ الضحیٰ میں آیا ہے، وہاں پر اس کا معنی گمراہ کریں گے تو معنی اور ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر جگہ پر قرآن کے ہر لفظ کا معنی وہ نہیں کرنا، سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی کرنا ہے۔ تو بعض لوگوں نے وہاں پہ اس کا معنی والضحیٰ سورہ ضحیٰ اٹھائیں، وہاں پہ معنی کیا ہے ووجدک ضالا فہدی کا بڑا ڈینجرس معنی ہے، اس لیے ہر ایک شخص کا لکھا ہوا ترجمے کا قرآن درست نہیں ہو سکتا۔ انہی لوگوں کا ترجمے کا قرآن پڑھیں جس پہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہو۔ علم ترا، وقت نہیں مگر میں آپ کو بتاتا کہ وہاں ووجدک ضالا فہدی کا معنی کیا ہے۔ علم ترا الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن کو دی گئی کتاب، اور یشترون الضلالۃ، اور انہوں نے خود گمراہی خریدی، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں راستے سے جدا رکھیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ رکھیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اعلم کا معنی کرنا ہے خوب جاننا۔ اللہ رب العالمین اس بات سے خوب واقف ہے بِأَعْدَائِكُمْ، جو دشمن ہیں دین کے جو دشمن ہیں۔ دین سے مراد یہ ہے کہ دین کی بات کو نہ سننے والے، دین کے دشمن سے مراد یہ ہے کہ اپنی منمانیاں کرنے والے، دین کی دشمن سے مراد یہ ہے کہ اپنی رائے قائم کرنے والے۔ جب القرآن آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، نص قرآن آ گیا، احادیث صحیح آ گئی، اب ہماری ساری رائے ختم ہو گئی۔ اب کسی شخص کو کوئی یعنی کہ اجازت نہیں دیتا اسلام کہ وہ یہاں پہ اپنی رائے قائم کرے۔ یعنی ایک عالم دین ایک بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، آپ میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ بات درست نہیں ہے، اس کا یہ کہنا کہ یہ بات درست نہیں، وہ قرآن و حدیث کو نہیں مان رہا۔ یعنی کہ ہر عالم دین اس مصلی رسول پہ بیٹھنے والا، ممبر رسول پہ بیٹھنے والا، اپنی ذات کے متعلق تو وہ بات نہیں کرتا نا۔ جب بھی وہ اس نے بات کرنی ہے وہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث صحیحہ کا جو مجموعہ سیاستہ ہے، سیاستہ کی ساری کتابیں، ممکن ہے ہم میں سے بعض لوگوں کو اس کے نام بھی نہ آتے ہوں، اور وہ علماء کرام ان کو سلام عقیدت پیش کریں کہ ایک ایک لفظ کی گہرائی تک پہنچ کر آپ کی نظر اس کا معنی کر رہے ہیں۔
ایک ایک لفظ کی گہرائی تک پہنچ کر آپ کی نظر تفسیر کر رہے ہیں۔ یہ علماء اکرام کی جرأتوں کو سلام کہ جنہوں نے یعنی کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے ہر وقت، یعنی کہ پابندی نہیں ہے آپ میں سے ہر ایک شخص جس وقت چاہے ہم سے سوال کر سکتا ہے، مسئلہ پوچھ سکتا ہے، اب بعد نماز فجر پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت ٹیلی فون بھی آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کسی بھی وقت مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، قرآن کا، حدیث کا، اپنے یعنی کہ زندگی کے مسائل جو ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو دین کے دشمن ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن کی رائے پیش ہو جائے، حدیث پیش ہو جائے، اس پر اپنی رائے جو پیش کرنے والا ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ رب العالمین ہی کافی ہے ولیًّا مددگار، یعنی کہ یہ دین کی فتح و نصرت کے جو جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، یہ دین کی فتح و نصرت کے گھڑے جو شرق تا غرب ہیں، ہر ایک سمت دین پھیلا ہوا ہے، اس کا کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، ہم ہی کافی ہیں مددگار۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ محمد رسول اللہ، وہاں پر بھی یہ لفظ ہیں اور یہاں پر بھی یہ لفظ ہیں، یہاں پر لفظ ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وہاں پہ لفظ ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدًا محمد رسول۔ تم میں سے کوئی شخص مانے یا نہ مانے، مصطفیٰ کی شانیں کوئی مانے یا نہ مانے، ہم ہی کافی ہیں شہیداً، یہ گواہی دینے کے لیے محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے ولی، مددگار، وَكَفَى بِاللَّهِ نصیرا، اور اللہ ہی کافی ہے نصیرا۔ نصر ینصر، اس کا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنا۔ نصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کی اس ایک شخص نے، نصرا مدد کی ان دو شخصوں نے، نصرو مدد کی ان سب لوگوں نے، یعنی کہ اس کی پوری گردان اگر آپ کریں اس کے 14 سیغے بنتے ہیں ماضی کے، پھر آگے مضارع کریں تو اس کے 14 سیغے بنتے ہیں، پھر آگے لمبی گردان ہو جاتی ہے۔ صرف ایک لفظ میں اگر آپ کے سامنے یہی نصیرن کہوں، ممکن ہے اس پہ 1 گھنٹہ لگ جائے، مگر آپ کو شارٹ کٹ بات بتائی جاتی ہے، کیونکہ اب ہمارا مزاج وہ نہیں رہا۔ پہلے ہمیں یاد ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہم 2 گھنٹے دیا کرتے تھے، اسی ممبر رسول پر بیٹھ کر 2 گھنٹے کا ہم خطاب کرتے تھے، ہر ایک شخص آنے والا بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ علماء اکرام کے پاس بیٹھ کر دین کی بات سمجھتا تھا۔ آہستہ 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 وقت آگے گیا، 2 گھنٹے کی تقریر 1.5 پہ آ گئی، 1.5 کی ختم ہوتے ہوتے گھنٹے پہ آ گئی۔ اب 1 گھنٹے کی گفتگو بہت کم جگہ پہ ہوتی ہے جہاں باشعور لوگ ہوں، جذبے والے ہوں، جرأت والے ہوں، سمجھنے والے ہوں۔ اب ہوا کیا کہ 1 گھنٹے کی تقریر ختم ہوتے ہوتے 20-25 منٹ، کہیں 30 منٹ، کہیں 35 منٹ پہ آ گئی۔ کچھ سال گزریں گے، جمعۃ المبارک کی گفتگو اس سے بھی کم آتے آتے 5-10 منٹ کی ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کا شعور ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے 1-2 بندے ہوتے ہیں، جب مزید بات آگے شروع ہوتی ہے 10-15 منٹ گزرتے ہیں، ممکن ہے 4-5 بندے اور آ جائیں، اور عین وقت جب نماز کا ہو جاتا ہے تو پھر مسجد میں آہستہ 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 لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ عالم دین جو اتنی محنت کے ساتھ ایک پورا سبجیکٹ تیار کر کے آتا ہے، ایک پوری محنت کرتا ہے، اس کو سننے والے ہی آگے 5-7-10 بندے ہوں، تو پھر اس نے وہ اپنی گفتگو آہستہ 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 کم کرنی ہے۔ تو لہٰذا یہ دین کا جذبہ ہم نے خود اپنے دلوں میں، اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں میں اکٹھا کر کے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اصل پیٹرن ہمارے پاس یہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اوپر اغیار کے جو حملے ہو رہے ہیں اس سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے، اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں سارے احباب۔ آج سے قبل 15-20 سال پہلے کا کیا ایک وہ وقت تھا، لوگوں میں محبتیں تھیں، ہمدردیاں تھیں، ایک لازوال جو ہے وہ جرأت تھی، اور ایک لازوال لوگوں کے اندر ایک محبت اور حوصلہ اور پیزرائی ہوتی تھی، مگر آج وہ سارے کا سارا منہدم ہو چکا ہے۔ میں لفظ منہدم استعمال کر رہا ہوں اس کے لیے۔ تو لہٰذا جب تک ہم قرآن سے کنیکٹ رہیں گے، جڑے رہیں گے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ جو ہی ہم قرآن سے اپنا رشتہ و ناطہ توڑیں گے تو وہ سارے کا سارا نظام منہدم ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے بہت نقصان ہوگا۔ جو کہا گیا، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا